Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 7। कहीं उसने पढ़ा था, मायूसी और परेशानी में आसमान की वुसअत को देखो तो दिल उसके हौसले को देखकर परेशान होना छोड़ देता है। वो भी तो सब्र की अलामत है। अज़ल से यूं ही खड़ा है, खामोश, चुपचाप, कितना साबिर, कितना पुरसुकून। वो पुकार पुकार कर कहता है, ए इंसान, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल छोड़ बैठते हो? मेरी वुसअत को तो देखो, मेरा हौसला देखो। तुम्हारे लिए सदियों से यूं ही खड़ा हूँ, मगर हिम्मत नहीं हारता। क्या क्या देखता हूँ, सहता हूँ, मगर दिल नहीं छोड़ता। खालिक ने मुझे तुम्हारी खिदमत के लिए तख्लीक किया है, और तुम्हारे लिए तो सारी कायनात है। एक एक ज़र्रा तुम्हारे अमल में है, और तुम इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हो? लम्हे में जलकर राख की तरह स्याह हो जाते हो, और लम्हे में रेत के हकीर ज़र्रों की मानंद बेवक़्त से उड़ते फिरते हो। तुम समझते क्यों नहीं? तुम इतने बेवक़्त, हकीर और कमज़ाद तो नहीं, फिर ये सब क्यों? उसकी बेकरार नज़रें चमकते दमकते सूरज से टकराईं, जो अपनी पूरी तमाज़त से चमक रहा था, जो देखने में गोल, शफ़ाफ, चमकती दमकती टिकिया है, लेकिन किस तरह लम्हा बलम्हा उसके अंदर धातें और गैसें उबल रही हैं। उसकी नाहमवार सतह किन किन मराहिल से गुज़र कर रोशनी मुहैया कर रही है। उसका भी तो एक ही मकसद है, दूसरों को ज़िंदगी देना, दूसरों की ज़िंदगियों को रोशन रखना, उनको तारीक होने से बचाना। सिर्फ उसी एक के दम से तो कायनात का वजूद है। क्या ये भी ज़िंदा है? ये रोशनी कहाँ से पाता है? इसकी खुराक, इसका ताल्लुक़, राब्ता व वाबस्तगी क्या है? इसका मुहाफ़िज़ किसको बनाया गया है? और इसका ना ख़त्म होने वाला सफ़र कब तक जारी रहेगा? कब तक ये यूं ही जलता रहेगा, यूं ही चमकता और चमकाता रहेगा? ये क्यों सदियों से एक ही हालत में मुअल्लक़ खड़ा है? 1 इंच न अपना जिस्म कम करता है कि कायनात फ़ना हो जाएगी और लोग बर्फ़ से मरने लगेंगे, और ना ही 1 इंच आगे बढ़ता है कि कायनात लावा बनकर उबलने लगेगी। इतना सही फ़ासला, इतनी सही मिक़दार, कैसा ठीक तायुन! ये बरसों से सऊबतें बर्दाश्त करता आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को हयात बख्शने के लिए। खालिक ने क्या इसे दूसरों के लिए मुसख्खर किया है? क्या दूसरों का वजूद इतना अहम है? क्या उसका अपना नहीं? एकदम पिच्छम से तेज़ हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके बाल आगे पीछे मुंतशिर होने लगे। हवा नर्म, गर्म, लतीफ़ सी महसूस होने लगी। कितना लतीफ़ झोंका! उसने खींच कर सांस अंदर लिया। उसकी लताफत उसको अपने रगो पै में सरायत करती हुई महसूस हुई। अजीब सा लुत्फ़ आने लगा। हवा कितनी नाजुक, कितनी लतीफ़ कि छूने से भी लरस जाए। हाथ में ना आए, मगर एहसास कितना खूबसूरत, कितना दिल मोह लेने वाला। उसका वजूद सिर्फ मुतहर्रिक रहने में है। जब अटकेलियाँ करती खेतों खलियानों पर चलती है तो गंदम के सिट्टे लहरा लहरा कर बातें करते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं।
सरसों के खेतों पर चलती है तो वो खुशी से किलकारियां मारने लगते हैं। जब दरख्तों को छेड़ कर गुजरती है तो पत्ते मचलने लगते हैं, खुशी से फड़फड़ाने लगते हैं। आपस में यूं सरगोशियां करते हैं जैसे सीटियां बजा रहे हों। लहरों के संग चलती है तो वो तड़पने लगती हैं और मस्ती में आकर साहिल से लिपटने लगती हैं। चट्टानों पे चलती है तो संगरेज़े बिखेरने लगती है। जब शगुफ़ों को प्यार करती है तो मुस्कुराने लगती है, और जब दिलों के तार छेड़ती है तो वो माहिए बेआब की तरह मचलने लगते हैं। इसके वजूद में इतनी लताफत, इतनी रंगीनी, इतनी मस्ती और सरशारी किसने भर दी है? कभी वो खंडर के दरो दीवार को हाथ लगा लगा कर देखती, कभी उसको रगड़ने के बाद गिरते हुए चूने को। काफ़ी देर वहाँ खड़ी रहने के बाद वो वहाँ से निकल आई और दलदली मिट्टी में से चलती हुई नदी के पास आकर बैठ गई और उसकी लहरों से निकलती हुई सरगोशियों को सुनने लगी। मीठी मीठी धुन, नर्म लहजा, उसकी आवाज़, हंसी, सरगोशियाँ। उसने एक कंकर उसमें फेंका, शोर सा उठा। भंवर से निकलती हुई लहरें, उनमें मचलता तलातुम, हिजान, ऐसा ही हिजान, ऐसा ही तलातुम इंसान के अंदर भी है, बिल्कुल उसी नदी की तरह। वो हैरत से पानी को देखती रही, उसमें आहिस्ता आहिस्ता हाथ डालती रही। यख पानी कितना अच्छा लग रहा था। उसने वही पानी अपने चेहरे पर डाला और सुकून की सांस ली। पानी जिंदगी की बुनियाद, हयात का सर चश्मा, उसका भी वजूद है, उसका अपना ही सोज है, उसकी भी अपनी ही हैयत है। कहीं बेरंग, कहीं सफ़ेद, कहीं काला, कहीं गदला, कहीं नीला, कड़वा, मीठा, नमकीन, कहीं तमानियत तो सुकून की अलामत, कहीं सरशारी में आबशारों और झरनों से छलकता हुआ, कहीं इतना सरकश और मुंह जोर के बंद बांधने पड़ते हैं। इसकी बका रवां रहने में है, दूसरों को हयात बख्शने के लिए हर वक्त सफ़र करता रहता है। न जाने कहाँ से चलता है, कहाँ से आता है, इसकी बुनियाद कहाँ है, कहाँ से हयात पाता है और कहाँ जाता है, इसकी मंजिल कहाँ है, इसका मकसद क्या है? शायद दूसरों को हयात बख्शना, और इसके नीचे भी तो एक जहान आबाद है। बहते बेल बूटे, हशरात, नबातात, आबी दरिंदे, न जाने क्या कुछ अपने अंदर समोए बैठा है। न जाने किस किस की बका के लिए हर वक्त मुतहर्रिक रहता है। इंसान को भी हयात बख्शता है और उनको भी, मगर कभी नहीं थकता। किसकी बका चाहता है, अपनी या दूसरों की? इसकी वाबस्तगी किसके साथ है, या किसी और की वाबस्तगी उसके साथ है? सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, कैसे हर जुज़ कुल के साथ जुड़ा हुआ है। वो काफ़ी देर यूं ही बैठी रही, सोचती रही, साकित सी, मुंजमद सी, किसी पत्थर के मुजस्समे की मानंद बैठी फितरत के नज़ारों पर गौर करती रही। लेकिन सवाल क्या था जिसकी तलाश में यहाँ आई थी? वो खुद नहीं जानती थी। एक जहान रोशन हो गया था। अपने अंदर सोचने से जहन के बेशुमार दरीचे खुल गए थे। हर उठती नज़र अपने अंदर एक सवाल लिए थी। वो हर चीज़ को गौर से यूं देखती जैसे घूर रही हो,
سورج اپنا آج کا سفر طے کر چکا تھا اور اب ڈوبنے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی پیلی مدھم سی کمزور پڑتی دھوپ اور ڈوبنے کا خوف، اس کا زرد اور سرخ چہرہ، اس کو بہت اچھا لگا۔ وہ اس کے ڈوبنے کا انتظار کرتی رہی۔ ہر طرف ملگجے سائے لہرانے لگے۔ اس کے ڈوبنے کے ساتھ ہی ہوا نے اپنا رخ بدلا، اپنے اندر خنکی بھری اور شاداں اٹکیلیاں کرنے لگی۔ مسرت کا ایک احساس رگوں پے میں سرایت کر گیا۔ وہ مٹی سے اٹے پاؤں لے کر واپس گاڑی میں آ گئی۔ جب گھر لوٹی تو شام کے سائے رات کی تاریکی میں بدل رہے تھے۔ توفیق صاحب اس کا حلیہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ زحا بیٹا، کہاں سے آ رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے چونک کر اس سے پوچھا۔ جی پاپا، وہ بے ترتیب لہجے میں بولی۔ یہ تمہارے پاؤں، کیا ہوا انہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ اس نے یک دم حیرانگی سے پاؤں کی طرف دیکھا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی جب رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ حیران سی سرسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک دم خوف سا چھانے لگا، دل آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا، بے چینی اور اضطراب پھر بڑھنے لگا۔ یہ سب کیا ہونے لگا ہے؟ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گئی۔ چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس کا جی متلانے لگا۔ اس نے ابکائی کرنا چاہی مگر تیورا کر وہیں گر پڑی۔ سارے جسم سے ٹیسیں سی اٹھنے لگیں۔ پھر اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں تھی اور کہاں ہے۔ صبح بشیرہ اس کے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ شور مچانے لگی، بی بی جی کو کچھ ہو گیا ہے۔ چند لمحے میں گھر بھر کے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ اس کو بستر پر لٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئی تو سب کو اپنے گرد کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے یوں چونک کر پوچھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ زحا بیٹے، کیا بات ہے میری جان؟ کیا مسئلہ ہے؟ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ میں نے تمہاری ماں کو فون کر دیا ہے، بس 1-2 دن میں وہ یہاں پہنچ جائے گی۔ توفیق صاحب پریشانی سے بولے۔ کیوں پاپا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم بیمار ہو، وہ آہستگی سے بولے۔ نہیں تو؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیا نہیں تو؟ وہ آ لے تو تمہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ اب بستر سے نیچے پاؤں نہ رکھنا۔ وہ قدرے غصے سے بولے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ سب چلے جائیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ بشیرہ، سب لوگ باہر آ جاؤ اور دروازہ اچھی طرح بند کر دو۔ توفیق صاحب نے سب کو باہر بھیج کر بشیرہ کو ہدایت کی۔ اس نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ دروازہ تو اس کا بھی نہیں تھا۔ وہ بڑبڑائی۔ توفیق صاحب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ کیا بات ہے، کچھ کہہ رہی تھیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں تو؟ اوکے، ٹیک کیئر۔ لیکن اس کا ذہن اسی میں الجھ کر رہ گیا۔ دروازہ اور وہ کھنڈر، وہ کیا تھا؟ اس نے بھویں سکیڑ کر کچھ سوچنے کی کوشش کی۔ یقیناً دروازہ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں تھا، نہیں تھا، بھلا دروازے کے بغیر بھی کوئی عمارت ہوتی ہے؟ لیکن اس کا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ شاید نہیں تھا۔ منفی اور مثبت کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہونے لگے۔ وہ چابی لے کر اٹھی مگر پھر نقاہت کے باعث تیورا کر بیڈ پر گر پڑی۔
اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی چائے کو غور سے دیکھا۔ نہ جانے بشیرہ کس وقت کی یہاں رکھ کر گئی تھی۔ اس نے یخ چائے اٹھا کر یوں آہستہ آہستہ پینی شروع کی جیسے بہت گرم ہو، اور پھر اس کو لمحہ لمحہ سکون آنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر پھر سے قوت آ گئی ہو۔ قوت کہاں سے آتی ہے؟ حرارت اور توانائی سے؟ اور توانائی کہاں سے؟ روشنی کہاں سے؟ پتہ نہیں۔ شاید سائنس کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ روشنی کہاں سے آتی ہے، لیکن اس کا منبع تو کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ سورج کی روشن کرنیں اندر آنے لگیں، اتنی چمکدار، اتنی روشن، صاف شفاف کرنیں۔ ان کا وجود کہاں پنپتا ہے؟ ان کا ماخذ؟ اس نے پھر سوچنا شروع کیا اور کمرے کی جانب نظریں دوڑائیں، لیکن ہر بار نظریں جا کر دروازے پر رک جاتیں۔ وہ چابی لے کر باہر نکل گئی، اسی انجان منزل کی جانب، کچھ یادیں ہمراہ لیے ہوئے۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ وہاں پہنچی اور قدرے بھاگتی ہوئی کھنڈر کے پاس گئی۔ اس کے چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی دیوانہ کسی شے کے گرد چکر لگاتا ہے۔ شاید کہیں کوئی دروازہ ہو، کہیں کوئی چھت ہو، مگر کہیں بھی کچھ نہ تھا۔ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کہیں وہ خود تو نہیں؟ کھنڈر کی عمارت بغیر چھت اور دروازے کے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میری چھت، میرا دروازہ، اس کا مطلب ہے میں اس کی طرح شکستہ ہوں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو انسان ہوں، انسان۔ اور انسان کیا ہے؟ مٹی کا پتلا؟ جیتا جاگتا وجود جیسے روبوٹ یا فرشتہ؟ یا پھر جن بھوت کی طرح؟ واٹ نان سینس! انسان صرف انسان ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں جائے گا؟ اور کیوں آیا ہے؟ کس لیے؟ اور کس نے اس کو بھیجا ہے؟ اور کیوں؟ کیا کھانے پینے، عیش کرنے، انجوائے کرنے، یا پھر تکلیفیں سہنے، جسمانی و ذہنی، یا پھر لمحہ بلمحہ آزمائشوں سے گزرنے کے لیے، کرب سہنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے؟ اف، کیا گھورک دھندہ ہے! انسان کتنا الجھا ہوا ہے، کبھی طوفانوں میں، کبھی جھکڑوں میں، کبھی گرد و غبار میں۔ اس کا سینہ تنگ سا ہونے لگا۔ مفہوم اس کی سمجھ سے بالا تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور ندی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دور چند بگلے پانی میں کھڑے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ خوبصورت، سفید سفید، ان کی ذات میں کتنا خوبصورت تناسب ہے، کتنا حسین امتزاج۔ کچھ پانی میں کھڑے تھے، کچھ پر پھیلائے محو پرواز تھے۔ وہ حیرت سے ان کے کھلتے بند ہوتے پروں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیوں پرواز کر رہے ہیں؟ کس لیے؟ شاید اپنے وجود کی بقا کے لیے۔ ان کے زندہ رہنے کے لیے پرواز بہت ضروری ہے۔ ان کا وجود پرواز سے زندہ ہے۔ کس قدر مہارت سے یہ پرواز کرتے ہیں، کبھی پروں کو سکیڑتے ہیں، کبھی پورا پھیلا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ پرواز کس سے سیکھی ہے؟ کیا ان کا مقصد صرف مچھلیوں کو شکار کرنا ہے؟ یہ انسان کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی تو چلتے ہیں، اپنی بولی بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، میلوں مسافت طے کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو مچھلی کا شکار کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں۔ اور مچھلی انسان کیوں نہیں ہو سکتی؟ آخر اس میں بھی تو جان ہے۔
وہ بھی کھاتی ہے، تیرتی ہے، سفر طے کرتی ہے، کدھر سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ بڑے بڑے جانور انسان کیوں نہیں ہو سکتے؟ اتنے طاقتور، اتنے توانا، اتنے مضبوط، سے زیادہ خطرناک، چیرنے پھاڑنے والے، کیوں انسان نہیں ہو سکتے؟ سنا ہے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، پھر مٹی کا انسان چلتا پھرتا کیسے ہے؟ بولتا بھی ہے جیسے روبوٹ، لیکن روبوٹ سوچ نہیں سکتا۔ اتنی عجیب و غریب سوچیں، لمحہ بلمحہ بدلنے والے تصورات، خیالات، جذبات، مشاہدات، نہ جانے کیا کچھ۔ مگر انسان سوچتا کیسے ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی ایسا بٹن ہے جس کو دبا دو تو سوچنا شروع کر دیتا ہے؟ پھر کبھی روتا ہے، کبھی آہیں بھرتا ہے، تڑپتا ہے، خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، گلے ملتا ہے، چومتا ہے، ہنستا ہے، پیار کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ ان سب کا کیا مقصد ہے؟ اوف، یہ سب کیا فضولیات ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کس لیے یہ سب؟ کسی نے اندر سے آواز لگائی، مجھے نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ کاش میرا دل پھٹ جائے، کاش میرا دماغ مفلوج ہو جائے، یہ آنکھیں خشک ہو جائیں اور یہ جسم فنا۔ کاش میں مر جاؤں۔ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ میں جی کر کروں گی بھی کیا؟ میری زندگی کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ میں تو کٹی پتنگ کی طرح ماری ماری پھر رہی ہوں۔ اس کو اپنی زندگی بے حد بیکار اور فضول سی لگنے لگی۔ مر جانا تو مسئلے کا حل نہیں۔ پھر کسی نے اندر سے ٹوکا، اگر ایسا ہو تو اس دنیا کے تمام انسان مر جائیں، اور اگر تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ شاید منو مٹی کے نیچے میری سانس رک جائے گی۔ نہیں، سانس تو ہوگی ہی نہیں۔ میرا وجود، میری ہڈیاں، میرا جسم سب فنا ہو جائے گا۔ لیکن میرا دل تو مضطرب نہیں ہوگا، یوں تو نہیں تڑپے گا، مجھے درد نہیں ہوگا۔ ہر وقت کا احساس زیاں، کچھ چھن جانے کا شدید احساس، کچھ نہ پانے کا ملال۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے۔ اس کے خشک ہونٹوں پر پپڑی سی جمنے لگی۔ اس نے ندی سے پانی لے کر پیا، کچھ ٹھنڈک اور تراوت محسوس ہوئی۔ نئے عزم کے ساتھ کہ مر جانا ہی اس کے لیے بہتر ہے، وہ گھر لوٹ آئی۔ عجیب اضطراری کیفیت تھی کہ اچانک فریدی صاحب کا فون آ گیا۔ وہ حیران رہ گئی اور ان کی آواز سن کر دل ایک لمحے کے لیے ساری پریشانی بھول گیا۔ مسرت کا احساس سا چھا گیا۔ کہیے زوہا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ فریدی صاحب خوش دلی سے بولے۔ وہ ایک دم پھر پریشان ہو گئی۔ میں بے حد پریشان ہوں اور مرنا چاہتی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔